السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 54 سے۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکُم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل بوجہ بنانے کے تمہارے بچھڑے کو معبود، فتوبو پس توبہ کرو، الی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلو تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عندہ نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو آیت نمبر جو 54 ہے اس میں آج کے لیے صرف 54 میرے خیال میں کافی ہے، کیونکہ پھر آگے جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، ایک الگ بات ہے، تو یہیں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اسی آیت کو۔ اچھا، بات ہو رہی تھی پچھلی آیت میں، آیت نمبر 51 میں، 52 اور 53 میں، کہ ان کو کیا کیا، ان کو کتاب ملی، فرقان ملا، ٹھیک ہے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور انہوں نے کیا کیا تھا آیت نمبر 51 میں جس کا ذکر آیا تھا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، تم نے اس کو الہ مانا، ٹھیک ہے۔ اب تم اللہ کی طرف توبہ کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے تاکہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹاپک بہت ویسٹ لیول پہ ایک صورت ہے، اس میں آئے گا نیکسٹ صورت میں ہم جب ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، مجھے بھی بیسیکلی صورت کا نام نہیں یاد آ رہا، تو اس میں پھر زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے کس حد تک شرک کیا تھا، اس بچھڑے کو معبود بنایا، کس حد تک یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ شرک نکل نہیں سکتا تھا۔ تو پھر ان کے لیے حکم یہی تھا کہ تم اب ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو قتل ہوں گے، جو قاتل مقتول دونوں، پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا، تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر وہ مہربان ہوا تم پر، یعنی کہ جب ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو روک دیا کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ رک جاؤ۔ پھر ان کو کہا گیا کہ ایک دروازہ ہے اس سے گزرو، اور جھک کے گزرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بھی نافرمانی کی، مطلب ڈیٹیل میں بات آئے گی بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ایک چیز کا حکم آیا کہ اب تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا کہ نہیں مت قتل کرو، ایسا کرو، اس کے بدلے تم ایسا کرو، ایک دروازہ ہے اس کے نیچے سے گزرنا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بھی نافرمانی کی، کہتے ہم سجدہ کرتے ہوئے نہیں گزریں گے، ٹھیک ہے جی، بے شک وہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، اس آیت کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔